السلام علیکم سیونتھ کلاس۔ آج کے لیکچر میں ہم ہسٹری کا باب نمبر 3 مغلیہ سلطنت کے معاشرتی اور اقتصادی حالات کا تفصیلی سوال نمبر 8 مغلیہ سلطنت کا صوبائی نظام حکومت بیان کریں یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے 10 پوائنٹ ہم نے کر لیے تھے۔ آج ہم اس کے پوائنٹ نمبر 11 سے شروع کریں گے اور یہ جتنے پوائنٹ رہ گئے ہیں وہ آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو ہے جی ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 11 ہے کہ سرکار صوبوں کو انتظامی سہولت کی غرض سے سرکاروں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ قدم صوبوں میں بغاوت کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ سرکار میں درج ذیل 2 بڑے افسر ہوا کرتے تھے۔ پہلا جو ہے وہ شقدار شقداراں، دوسرا منصف منصفاں۔ تو اب پہلے ہم شقدار شقداراں کو دیکھتے ہیں کہ شقدار شقداراں سرکار میں امن و امان کے قیام کا ذمہ دار تھا اور اس مقصد کے لیے تھوڑی سی فوج اس کے ماتحت ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے علاقوں میں سرکشوں کی بھیک کنی کرتا، سرکاری احکام پر عمل کراتا اور پرگنے کے شقدار کی نگرانی کرتا تھا۔ دوسرا ہے کہ منصف منصفاں، یہ سرکار میں جج کے فرائض انجام دیتا تھا، دیوانی مقدمات کی سماعت کرتا، پرگنوں میں منصفوں کا تقرر کرتا اور ان کے کام کی نگرانی کیا کرتا تھا، پرگنوں کے باہمی تنازعات کا فیصلہ کرنا اور اگر ان کی حد بندیوں کے بارے میں کوئی جھگڑا کھڑا ہو جاتا تو اس کا فیصلہ کرنا بھی منصف منصفاں کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کے بعد 12 پوائنٹ نمبر ہے ہمارے پاس پرگنہ۔ ہر سرکار معتد پرگنوں پر مشتمل تھی۔ ہر پرگنے میں بہت سے دیہات ہوا کرتے تھے۔ ہر پرگنے میں 5 افسر موجود رہتے تھے جو وہاں کا انتظام چلاتے تھے۔ پہلا شقدار، منصف، مقدم، فوطہ دار، قانون گو۔ شقدار میں یہ پرگنے میں قیام و امن کا ذمہ دار تھا۔ منصف پرگنے میں جج کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ مقدم یعنی امین یہ مالیہ وصول کرنے کا ذمہ دار تھا۔ فوطہ دار یہ پرگنے میں خزانچی کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ قانون گو یہ زیر کاج ترازی کا ریکارڈ رکھتا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس دیہات۔ ہر دیہات میں ایک چوکیدار، پٹواری اور مقدم موجود رہتا تھا۔ چوکیدار قیام امن کا ذمہ دار تھا اور چوروں پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ رات کو گاؤں میں پہرا دیا کرتا تھا۔ پٹواری زمین کا ریکارڈ رکھتا اور مالیہ کا تخمینہ لگاتا اور مقدم مالیہ وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرواتا تھا۔ ہر گاؤں میں ایک پنچایت ہوا کرتی تھی جس میں معززین شامل ہوا کرتے تھے۔ وہ مقامی جھگڑے نپٹاتے اور مظلوموں کی داد رسی کیا کرتے تھے۔ مغلوں نے ملک کو سرکاری پرگنوں اور دیہاتوں میں تقسیم کر کے مقامی افسروں اور لوگوں کی ذمہ داری بڑھا دی اور انہیں انتظام میں شریک کر کے ذمہ داری کا مزید احساس دلا دیا۔ مغلوں کے بعد انگریزوں نے بھی اس انتظام کو برقرار رکھا۔ تو یہ تھا آپ کا 8واں تفصیلی سوال کا جواب جو کہ آج کمپلیٹ ہو گیا۔ اسے آپ بہت اچھے سے یاد کریں گے، اپنی کاپیز پہ ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ورک کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔